جب ہم مذاہب عالم کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں خدا کی منشا کچھ اور ہے اور انسانوں کی تعبیر کچھ اور ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم، شالوم اور گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، جہاں بھی جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اسی کے ٹائمنگ اور اوقات کے مطابق آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی آپ ہیں اپنے عزیز و اقارب خاندان کے ساتھ آپ سلامتی کے ساتھ ہوں۔ سلسلہ گفتگو پچھلے ہفتے کی مناسبت سے ہم آج پھر اس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم غور و فکر کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے اپنے ناظرین سے، آپ دوستوں سے، آپ بہن بھائیوں سے مسئلہ حلال و حرام کے اوپر، اور ہم نے بغور جائزہ لیا تھا بہت ساری چیزوں کا، چونکہ دو بڑے مذاہب ہیں، عالم مسیحیت اور عالم اسلام، لیکن میں نے اولیت دی تھی عالم اسلام کی بات کو، کیونکہ وہاں پر مسئلہ حلال و حرام کے اوپر کافی حساسیت پائی جاتی ہے، اور بہت سارے مواقعوں کے اوپر صرف حلال اور حرام کی بحث کے اوپر کئی مرتبہ لڑائی جھگڑے اور فسادات اور فتویٰ بازی ہوئی، جس کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئیں، اور ان کے اوپر نفرت کا انبار لگا دیا گیا تھا کہ دوسرے انسان انہیں اپنا دوست نہیں بلکہ دشمن سمجھنا شروع کر دیں۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے سورہ النحل سے اس بات کا آغاز کیا تھا، 16ویں سورہ ہے قرآن شریف کی، اور پھر ہم نے دوسری سورہ جو سورہ البقرہ ہے اس میں سے چند نکات پیش کیے تھے، اور اسی طرح سے پھر ہم نے سورہ المائدہ کے اندر سے بھی گفتگو کی تھی اپنے ناظرین کے ساتھ اور آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ، اور پھر بائبل مقدس کے بھی کچھ حوالہ جات ہم نے تورات شریف کی کتابوں میں سے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج پھر ہم قرآن شریف سے اس ہفتے کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج چھٹی سورہ ہے قرآن شریف کے اندر جس کو ہم سورہ الانعام کہتے ہیں، اور یہ چھٹی سورہ ہے، اور اس کی 120ویں آیت سے سلسلہ گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے مسئلہ حلال و حرام کے اوپر، اور پھر اسی طور سے ہم مزید تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور بہت ہی حساس ہے تو پھر اس کا صحیح جو وجود ہے کتابوں کے اندر، مذاہب کے اندر، وہ کیا ہے۔ تو اس وقت ہم جو آیت آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں سورہ الانعام ہے، چھٹی سورہ آف دا قرآن، اور اس کی آیت نمبر ہے 120۔ قرآن شریف میں یوں مرقوم ہے، اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ تو یہ قرآن شریف کی سورہ 6 ہے، چھٹی سورہ، سورہ الانعام، اور اس کی 120ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مسئلہ حلال و حرام کی نزاکت اور حساسیت کے اعتبار سے اب اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے ناظرین میرے ساتھ مل کر، عالم اسلام کے ماننے والے بہن بھائی اور عالم مسیحیت کے اندر رہنے والے تمام بہن بھائی اس چیز کو بغور اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک افہام و تفہیم کی طرف جائیں گے اور مسئلے کا حل بھی ہمیں نظر آئے گا۔ اب قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے، پوچھتا ہے کہ تم اسے کیوں نہیں کھاؤ گے، یعنی اسے کھانا چاہیے، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں
وہ ایک ایک کر کے بیان کر دیے، یعنی ان کا نام لیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پروگرامز کے اندر 4 بڑی چیزوں کا نام لیا تھا کہ قرآن شریف میں یہ درج ہے کہ آپ مردار جانور یعنی ڈیڈ اینیمل نہیں کھا سکتے، اور پھر لہو نہیں کھا سکتے یعنی خون، اور اسی طرح سور کا گوشت اور ایسی چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو، دوسرے معبودوں کا، جھوٹے معبودوں کا نام لیا گیا ہو، اس کو تم نہیں کھا سکتے۔ لیکن متعدد بار قرآن شریف نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم مجبور ہو جاؤ تو ان 4 چیزوں میں سے بھی کھا سکتے ہو، اور اس کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ تفاسیر کا بھی حوالہ دیا تھا، بلکہ اسٹرانگ پوائنٹ شیئر کیے تھے کہ اگر آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے ان میں سے نہیں کھاتے ہو تو تفسیر کے مطابق تم جہنمی بھی ہو سکتے ہو، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح اس آیت کے اندر بڑی مفصل چیز اور بیان کر دی گئی ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کا نام لے کر ایک ایک کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے جس کا ذکر موجود نہیں ہے اور آپ اپنی مرضی سے اپنے اوپر منع کر دیتے ہیں جو اسے نہیں کھاتے ہیں، تو قرآن شریف میں یہ سوال موجود ہے کہ آپ اسے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ حالانکہ جو حرام چیزیں تھیں وہ تو ساری بیان کر دی گئیں، ایک ایک کر کے بیان کر دی گئی ہیں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم ناچار ہو جاؤ یعنی حالت اضطرار، مجبوری، بے کسی، بے بسی کے عالم میں ہو تو تم ان میں سے کھا بھی سکتے ہو جو حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس آیت کے وسیلے سے اور بھی ہمارا جو مضمون ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے کہ تم لیے جو چیزیں حرام قرار دی تھیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ اچھا، ان حرام کی ہوئی چیزوں میں سے بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مگر اس صورت میں، کہتا ہے ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، یعنی جو حرام چیزیں نام لے کر بھی بیان کر دی گئی ہیں، جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام سے بھی عرض کیا تھا، اور اب بھی ہم قرآن کا اصول تکرار آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ 12 آیات قرآن کے اندر موجود ہیں کہ اگر تم ناچار ہو جاؤ، بے کس مجبور ہو جاؤ، لاچار ہو جاؤ، اور موت سی کیفیت آپ کے اوپر آ جائے اور کچھ اور چارہ نہ ہو، تو آپ جو حرام کی ہوئی چیزیں ایک ایک کر کے بیان کر دی گئی ہیں ان میں سے کھا سکتے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ اگر کوئی انسان آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ یہ حرام چیز ہے، اس میں کچھ کھا ہی نہیں سکتے اور کبھی نہیں کھا سکتے ہو، کسی صورت میں بھی نہیں کھا سکتے ہو، تو یہ قرآن شریف کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ میں بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ سورہ الانعام 6 سورہ اور 120ویں آیت جو ہے وہ ہمیں بیان کر رہی کہ اگر آپ لاچار ہو، بے کس ہو، مجبور ہو تو اس میں سے کھا بھی سکتے ہو، آپ کو منع نہیں ہے۔ اب ہماری سلسلہ گفتگو جو ہے اس کے اندر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میرے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ناظرین کے دلوں میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، دونوں اطراف کے لوگوں کے ساتھ اور اہل اسلام کے ساتھ بھی، کہ بہت سارے مسلمان بہن بھائی یقینی طور پر قرآن پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ تو یوں میں عرض کرتا ہوں کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے، ہم لوگوں کو قریب لا رہے ہیں کہ آئیے پلیز پڑھیے اور مطالعہ کیجئے اور ایک دوسرے کی مدد کیجئے۔ تو سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، جن چیزوں کا نام لے کر قرآن میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور ابھی ہم نے جو سورہ الانعام کا حوالہ پڑھا 120ویں آیت، اس میں تو بیان کر دیا گیا ہے کہ جتنی چیزیں حرام تھیں ایک ایک کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا بیان کر دیا ہے۔ اب اگر تم یہ کرتے ہو کہ ناچار ہو جاتے ہو، پریشان اور مجبور ہو جاتے ہو، تو قرآن شریف نے یہ بیان کیا کہ تم ان میں سے کھا بھی سکتے ہو۔ اور میں تھوڑا سا آپ کی معلومات کے لیے بیان کر دوں کہ یہاں پہ جو اصل لفظ لکھیں وہ کیا لکھیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا يُذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں بھی تمہارے اوپر حرام تھیں ان کو ہم نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا ہے۔ اب جو سوال پیدا ہو سکتا ہے
یا پوچھا جا سکتا ہے، اور مجھ سے پوچھا بھی گیا کہ کیا آیا شراب پھر حرام ہے یا حلال ہے، اور قرآن کی نظر سے کیا فیصلہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ جو شراب ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں اس کا ناظرین آپ کو جواب دوں۔ ہم قرآن شریف سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر شراب کے متعلق کیا لکھا ہے، لیکن آپ کو یہ ضرور یاد رہے کہ جتنی اب تک گفتگو ہوئی ہے پچھلے پروگراموں کے اندر، تو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جتنی چیزیں حرام تھیں ان میں مردار جانور ہیں، ان میں لہو ہے، ان میں سور کا گوشت ہے، ان میں ایسی چیز جس پر اللہ کا زندہ خدا کا نام نہ لیا ہو، کسی غیر معبود کا نام لیا گو، وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شراب جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس کے لیے ہم قرآن کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، تاکہ میں اپنی بات نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ، قرآن کا بیان آپ کے ساتھ رکھوں۔ تو اس وقت ہمیں سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اسے دیکھنا پڑے گا۔ اس کی 90 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 90، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، یہاں پہ لکھا ہے 90 آیت کے اندر، سورہ المائدہ 5ویں سورہ ہے، لکھا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم ان کاموں سے باز رہنا۔ یہ اب قرآن کا بیان ہے شراب کے بارے میں، کہ یہاں پر جو لکھا ہے وہ میں نے آپ کی نظر کر دیا، 90 نمبر آیت ہے، اور پھر 91 نمبر آیت ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام شیطان کے اعمال ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچتے رہنا، اور یاد رکھیے کہ تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم فلاح کو حاصل کرو۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے سبب سے تمہاری آپس میں دشمنی اور رنجش دلوا دے، تاکہ تم خدا کی یاد سے، نماز سے تم کو روک دے۔ تو یہ بیان آیا ہے قرآن شریف کے اندر شراب کے متعلق کہ تم یہ شیطان کے اعمال ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، یہ ایول پریکٹس ہے، لہٰذا اس سے تم بچتے رہو۔ تو یہ قرآن کا پہلا حوالہ ہے، لیکن ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو اسے ہم حرام قرار نہیں دے سکتے، کوئی بھی چیز ہو۔ اس موضوع کی طرف، اس نقطے کی طرف میں دوبارہ آ رہا ہوں، لیکن ایک حوالہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ، اسی سورہ کی آیت نمبر 87 کو ہم پڑھتے ہیں، سورہ المائدہ، اور ورس نمبر ہے 87 یعنی 87۔ اب کلیئرلی قرآن یہ کہتا ہے، مومنو، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب قرآن شریف یہ بیان کر رہا ہے کہ بیسیکلی مومنوں، ایمانداروں، بلیورز کے ساتھ خطاب کر رہا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، یعنی کسی حلال کو آپ حرام نہیں کر سکتے ہیں، یہ حد سے بڑھنا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ آپ کو دوست، اپنا محبوب نہیں بنائے گا۔ اب جو پہلا حوالہ ہم نے پڑھا تھا سورہ المائدہ کا 90 اور 91 آیت، اس کے اندر قرآن نے شراب کو حرام کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور جو ہم نے اس سے پہلے سورہ الانعام جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا، وہاں کا حوالہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے جو حرام چیزیں ہیں وہ ایک ایک کر کے نام لے کر بیان کر دی ہیں۔ اب چونکہ ہم قرآن شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی قرآن شریف کھول سکتے ہیں کہ شراب کے لیے حرام کا لفظ پورے قرآن شریف میں استعمال نہیں ہوا۔ فاجتانبو کہا گیا کہ اس سے بچتے رہو، اجتناب کرو، کوشش کرو،
اور پھر شیطان کے اعمال بھی کہا گیا ہے، یہ برا کام ہے۔ لیکن جن جن چیزوں کے لیے حرام کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، ان میں سے 4 بڑی چیزیں ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، کہ وہ مردار جانور ہے، خون ہے جسے لہو کہتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور سور کا گوشت ہے۔ تو ان کو تو قرآن نے حرام کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے کہ یہ unlawful ہے، آپ کے لیے prohibited ہے، آپ اسے نہیں کھا سکتے ہو۔ لیکن جب ہم نے قرآن شریف کے اندر سے شراب کے لیے پہلا والا سورہ مائدہ کا پڑھا تو وہاں لکھا ہے کہ فجتنبوا، یہ ایسا کام ہے، ایسا فعل ہے کہ اس سے بچتے رہو، اسے نہ کرو۔ اور پھر اسے شیطان کے کام کہا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس سے دشمنی آپس میں ہو سکتی ہے، لڑائی اور جھگڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ بہنوں بھائیوں ناظرین اکرام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں قرآن کے حوالہ سے کہ جن جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دینا تھا، سورہ الانعام کی روح سے 120ویں آیت سے اللہ نے ایک ایک کر کے بیان کر دی۔ لیکن شراب کے لیے 2 حوالے جو بھی ہم نے پڑھے، ان میں سے لکھا گیا ہے کہ شراب کے لیے لفظ حرام پورے قرآن میں استعمال کہیں نہیں ہوا۔ اب جو صاحب علم لوگ ہیں وہ یقینی طور پر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ حرام قرار دے دے وہی حرام ہے، اور جس کو اللہ حلال قرار دے دے وہی حلال ہے۔ یعنی اللہ کے حلال کیے ہوئے کو آپ حرام قرار نہیں دے سکتے، اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو آپ حلال بھی قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن شراب کے لیے چونکہ حرام کا لفظ ان آیات کے اندر بھی استعمال نہیں ہوا ہے، اور پورے قرآن شریف میں ایک بار بھی حرام کا لفظ شراب کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ اپنے تابع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یاد رکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ کلام جو ہے، کتابیں جو ہیں مذاہب کی، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اب آپ کسی سے اگر جنرلی آپ پوچھیں گے، عمومی طور پر پوچھیں گے، وہ کہیں گے شراب تو حرام ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے حوالہ مانگیں گے قرآن شریف کی روح سے کہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ شراب حرام ہے، تو کوئی حوالہ پورے قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پھر آپ کیا کہیں گے، تو میں تو وہی کہوں گا جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا، اگر قرآن چاہتا تو شراب کے لیے حرام کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، جیسے اس نے مردار جانور کے لیے کیا، جیسے لہو کے لیے کیا، جیسے سور کے گوشت کے لیے کیا، جیسے ایسی چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر سورہ الانعام میں بڑی وضاحت کے ساتھ 120ویں میں کہ ایک ایک چیز جو حرام تھی ہم نے تم سے ایک ایک کر کے بیان کر دی ہے۔ تو ان چیزوں میں شراب شامل نہیں ہوتی از روئے قرآن شریف، کہ اس کے اندر شراب حرام ہے، یہ پورے قرآن شریف کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ آپ قرآن کو غور سے پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ واضح طور پر حرام کا لفظ، آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ اور اس کی 173ویں آیت نمبر 173 ہے، 173 سورہ البقرہ، اور اس کے اندر جو لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے 173ویں آیت ہے سورہ البقرہ کی، دیکھیے وہاں جو ہم نے پہلے حوالے سورہ المائدہ سے پڑھے ہیں ان کے اندر شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا، لفظ حرام کے ساتھ پورے قرآن میں شراب کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا چیزیں حرام ہے دیکھیے، سورہ البقرہ اور اس کی 173ویں آیت، اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، اس نے حرام آپ کے لیے قرار دے دیا ہے کہ تمہارے اوپر یہ منع ہے، unlawful ہے، اور پھر یہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ لیکن یاد رکھیے اگر قرآن شریف مرے ہوئے جانور کا نام لے سکتا ہے، خون کا نام لے سکتا ہے، سور کے گوشت کا ذکر کر سکتا ہے، اور ایسی چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا وہ بھی حرام ہے، تو آپ اور ہم سب اس فکر کو لے سکتے ہیں اپنے اندر کہ اللہ چاہتا تو قرآن کے اندر یہ آیت نازل کر دیتا کہ شراب بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن دوستو عزیز و ناظرین کرام، از روئے قرآن، یعنی کسی تفسیر کی بات نہیں ہے،
کسی کی شخصی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کرے۔ اور اسی لیے جب ہم دین کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی دلیل، اس دعوے کی دلیل مذہبی کتب کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔ جیسے بائبل مقدس کے اندر کوئی بات کہیں دعویٰ کیا جائے گا تو اس کی دلیل، اس کا پروف جو ہے وہ بائبل مقدس سے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی قرآن شریف کے لیے بات کہتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ پروف اور دلیل موجود ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن شریف نے یہ واضح طور پہ بیان کر دیا ہے اس سورہ البقرہ کی 173ویں آیت کے اندر کہ جو چیزیں حرام ہیں ان کا اس نے نام لے کر بیان کر دیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں، لیکن اس کے ساتھ شراب کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ بھی حرام ہے۔ یہ قرآن شریف کی روح سے میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سورہ بقرہ میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا نام لیا گیا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا، میں نے یہ حوالہ آپ کی نظر کیوں کیا ہے تاکہ آپ کو اطمینان قلب ہو کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ دوستی کے ماحول میں ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ جن باتوں کا ہمیں علم نہیں، ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ جیسے کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم خدا کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور پھر حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں تو گویا ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ بلکہ جب ہم قرآن کا یہ حوالہ پڑھ رہے ہیں تو 4 چیزوں کا تو نام بتا دیا ہے، اور پھر قرآن نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا، ان کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ لیکن جہاں جہاں بھی ہم نے شراب کے متعلق پڑھا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ جو ہے عرض کرتا ہوں شراب کے متعلق، سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر ہے 219۔ اب یہ بڑے غور کے ساتھ سنیے، سورہ البقرہ ہے دوسری سورہ اور آیت نمبر ہے 219۔ لکھا ہے کہ اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوے کے متعلق حکم دریافت کرتے ہیں کہ فرمان کیا ہے، حکم کیا ہے؟ کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں۔ یہ لکھا گیا ہے کہ کہہ دو کہ ان میں کل فیہما اسم کبیر و منافع للناس۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں لوگوں کے لیے اور کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ قرآن شریف نے بات کی ہے، اور اس حوالے کے اندر بھی قرآن شریف نے شراب کو اور جوے کو حرام قرار نہیں دیا۔ لفظ حرام پورے قرآن شریف میں شراب اور جوے کے ساتھ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ بڑی کلیئر آیت ہے سورہ البقرہ اور اس کی 219ویں آیت کہ اے پیغمبر، اے محمد، اے پیغمبر اسلام، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوے کے لیے کیا کیا جائے، یعنی شراب اور جوے کے بارے میں حکم کیا ہے، تو کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، یعنی نقصان بھی ہیں اور پھر فائدے بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ان کے جو اندر نقصان ہے وہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ ہے وہ کلائمیٹ جو قرآن نے بیان کیا ہے شراب اور جوے کے متعلق۔ لیکن اس حوالے کے اندر بھی قرآن شریف نے شراب اور جوے کو حرام، یعنی لفظ حرام جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک کر کے بیان نہیں کیا ہے، جیسے کہ دیگر تمام چیزیں جو حرام تھیں ان کا نام لے کر قرآن نے بارہا بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، آپ کے اوپر موت آنے کا خدشہ ہے، کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، تو حرام اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر سے بھی لے کر آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کھاتے مر جائیں گے تو تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ جہنمی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر بھی قرآن شریف کہتا ہے کہ ایسی بات کرنے سے، ایسا حرام کھانے سے، جب آپ ضرورت میں ہو، مجبوری میں ہو، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ بخشنے والا، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو لفظ شراب جہاں جہاں بھی قرآن شریف کے اندر آیا ہے، جوے کا لفظ آیا ہے، وہاں یہ تو ضرور کہا گیا کہ اس سے بچتے رہو، یعنی آپ کی سٹرگل ہے، آپ کی کاوش ہے، کوشش ہے، ایفرٹ ہے کہ آپ اس سے بچتے رہیں،
کیونکہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا گیا ہے، جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا ہے، کہ شراب کے متعلق پیغمبر اسلام سے جب حکم دریافت کیا گیا تو اللہ کہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ان کے اندر نقصان بڑے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب دیکھیے گفتگو بڑی سادہ سی ہے کہ ایک چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر نقصان بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب دو طرح کے لوگ یا دو طرح کی ذہنیت ہو سکتی ہے، کچھ نقصان کو پسند کریں گے، نہیں جی ہم یہ چیز استعمال کریں گے، اور کچھ کہیں گے نہیں جی ہم فائدے بھی اس کے اندر ہیں، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ دونوں طرف کی جو ذہنیت ہے وہ اس چیز کے لیے اٹریکٹ ہو سکتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر نقصان ہے، ہم اسے استعمال نہ کریں، اور کچھ کہیں گے کچھ فائدے ہیں، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کو حرام قرار نہیں دیا ہے، اس سے مطلقاً ڈیفینیٹلی منع نہیں کہا کہ تم منع ہو جاؤ، بلکہ یہ انسان کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے شراب دیکھیے بہت ساری ادویات کے اندر، میڈیسن کے اندر استعمال ہوتی ہے، بہت سارے حکیم اس کو استعمال کرتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہیں وہ جب سیرپ بناتی ہیں، میڈیسن بناتی ہیں، ان کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن شریف نے جو سوال ہمارے تک پہنچا ہے اس کا جواب میں نہیں دے رہا، ہم نہیں دے رہے، بلکہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ذریعے ہم قرآن شریف کو پرائرٹی دے رہے ہیں، اولویت دے رہے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر ان کے احکامات کیا ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو حوالہ سورہ البقرہ کا 219ویں آیت میں، اس میں کلیئر کٹ بیان کر دیا گیا ہے کہ شراب اور جوے کے بارے میں پیغمبر لوگ تم سے سوال پوچھتے ہیں، دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا حکم ہے، تو کہہ دو کہ ان کے نقصانات بڑے ہیں اور پھر کیا لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصانات جو ہیں وہ ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اندر یہ ہے۔ اور پھر یہ تم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کرو، تو کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا تھا کہ تم سوچو۔ تو قرآن نے کہہ دیا ہم نے جو ہے یبین اللہ لکم الآیات، کہ تمہارے لیے اللہ کی آیتوں کو کھول کے بیان کر دیا تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ اور اگر شراب اور جوا حرام ہوتا تو قرآن شریف ضرور کہتا کہ یہ حرام ہے، بلکہ اس نے کہا کہ اس سے بچتے رہو، اور اس میں نقصان بھی اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ آئیے وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا قدوس کے حضور میں دعا کریں گے۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی بے حد تعریف کرتے ہیں کہ آپ انسانوں کو اپنے متعلق سمجھنے کی توفیق دیتے ہو، اپنے کلام کو نازل کرتے ہو، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہو، تاکہ اگر کہیں علم کی حکمت کی کمی ہے، جیسے انجیل شریف میں لکھا ہے، تو وہ حکمت کو خدا سے مانگ سکتا ہے تاکہ وہ حکمت اس کو عطا فرمائے۔ ہم سب کو برکت دے، ہمارے ساتھ ہو، ناظرین کو بلیس کر تاکہ یہ پروگرام دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ناظرین اکرام، اس ہفتے کا پروگرام آپ نے بغور سنا۔ ہماری استدعا ہے کہ اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور ہم بہت ساری چیزیں اور سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔